رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ اسلام کا وہ روشن ستارہ کہ جس کے نام میں، جس کے کردار میں اللہ نے اتنا رعب اور دبدبہ رکھا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جس گلی سے میرا عمر گزر جاتا ہے شیطان اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا جلال تھا، کیا جمال تھا اس فاروق اعظم کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکے کی سرزمین پر 39واں شخص جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس کا نام ہے سیدنا فاروق اعظم۔ بولیے ذرا محبت سے، اللہ اکبر! اس کا نام ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی علیہ السلام کے کسی بھی صحابی کی عزت، عظمت، رفعت اور شان کو دیکھیں، ہر صحابی وراء الورا ہے۔ ایک سے بڑھ کر ایک اللہ نے میرے نبی کے ہر صحابی کو عزتیں، عظمتیں اور شانیں عطا فرمائی ہیں، پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عجیب اور نرالی ہی شخصیت کا نام ہے۔ کردار کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، سادگی کے اعتبار سے 26 لاکھ مربع میل جگہ کا حکمران ہے۔ 26 لاکھ مربع میل جگہ کا حکمران ہے، اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ سال میں 2 جوڑے بناتا ہے۔ سال میں صرف 2 جوڑے، صرف 2 جوڑے، سمجھیے گا بات، صرف 2 جوڑے سال میں بناتا ہے، اور 25 پیوند اس کی قمیض پہ لگے ہوتے ہیں۔ 25 پیوند اس کی قمیض پہ لگے ہوتے ہیں، اور عرب سے دنیا ملنے آتی ہے اور آ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ میں نے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر سے ملنا ہے، ان کا محل کدھر ہے، ان کا محل کدھر ہے؟ تو آگے صحابی رسول بول کے جواب دیتے ہیں، تم محل کی بات کرتے ہو، دیکھو مسجد نبوی میں کہیں اینٹ کا سرہانہ لگا کے فرش پہ لیٹا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر ہیں۔ اور پوچھتے پچھاتے جب مسجد نبوی میں پہنچے تو میرے نبی علیہ السلام کا یہ شہزادہ مسجد نبوی کے فرش پہ لیٹا ہے، اینٹ کا سرہانہ بنا کے، اینٹ کا سرہانہ بنا کے، اور آنے والا کہتا ہے کہ میں نے عمر سے ملنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم کام بتاؤ، تمہیں عمر سے کیا غرض؟ کام بتاؤ، تم کس کام آئے ہو؟ کہا جی میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہا کام بتاؤ؟ کہا جی مجھے انہی سے کام ہے۔ حضرت عمر اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا اچھا اگر انہی سے کام ہے تو پھر بتاؤ نا کیا کام ہے؟ کہا جی آپ عمر ہیں؟ کہا ہاں بولو۔ کہا جی آپ کا تو اتنا نام ہے، اتنا رعب ہے، اتنا دبدبہ ہے کہ سارا عرب عمر کے نام سے ڈرتا ہے، اور سادگی کا یہ عالم ہے کہ مسجد نبوی کے فرش پہ اینٹ کا سرہانہ لگا کے بلا خوف و خطرہ بغیر کسی پروٹوکول کے لیٹے ہو۔ سادگی کا یہ عالم ہے۔ اللہ اکبر! تو حضرت عمر کا جملہ سنیے گا، کہا جو دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں نا وہ دنیا میں رہ کر اپنے محل بناتے ہیں، ہم دنیا میں رہ کر جنت میں اپنا محل بنائیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہر صحابی اپنی مرضی سے در دولت پہ آیا ہے۔ ہر صحابی اپنی مرضی سے حضور کے در دولت پہ آیا ہے۔
ہر صحابی اپنی مرضی سے حضور کے در دولت پہ آیا ہے، پر عمر وہ ہے جو مصطفیٰ کی مرضی سے آیا ہے. کو بات سمجھ آئی دی؟ ہر صحابی اپنی مرضی سے آیا ہے، عمر مصطفیٰ کی مرضی سے آیا ہے. اور اگلا جملہ بھی سنیے گا، ہر صحابی میرے نبی کا مرید ہے. ہر صحابی میرے نبی کا مرید ہے، پر فاروق اعظم مصطفیٰ کی مراد ہے. مکے کی سرزمین ہے، میرے نبی کے ہاتھ اٹھے، رسالت والی زبان ہلی، فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. ہائے ہائے ہائے، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو، بولیے ذرا، عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت دے. بس ادھر سے میرے محمد کی زبان سے یہ لفظ نکلے، ادھر حضرت عمر چلے. حضور کو برے ارادے سے جب رستے میں اپنے بھائی اور بہنوئی سے گھر میں ملاقات ہوئی نا، کہا وہ قرآن دکھاؤ نا مجھے جو تم بھی پڑھ رہے تھے. آپ کی بہن کہتی ہے تم پلید ہو، یہ قرآن پاک ہے. ہائے 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 ہائے، تم پلید ہو، یہ قرآن پاک ہے. اور پلید اس پاک قرآن کو ہاتھ، بولیے ذرا، پلید اس پاک قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. پہلے غسل کروایا، غسل کروا کے پاس بٹھا کے جب سورت طٰہٰ کی آیتیں سنائی، حضرت عمر کے دل کی دنیا بدل گئی. کہا آؤ جس محمد کا کلمہ تم نے پڑھا ہے مجھے بھی لے کے چلو. اللہ اکبر. 39واں شخص جس نے کلمہ طیبہ پڑھا اس کا نام ہے حضرت عمر. اور ایک دن نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے. حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں آئے. میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبریل. جی آقا. فرمایا آج میں نے تم سے ایک بات پوچھنی ہے، تم میری بات کا جواب دو گے نا؟ جبریل ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کیجئے، آپ کی بارگاہ میں کس کی جرت ہے کہ کوئی بولے؟ فرمایا میں تمہیں خود کہہ رہا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں اے جبریل یہ بتا. جی یا رسول اللہ میرے عمر کی کتنی کشان ہے؟ بولیے نا جی، میرے عمر کی کتنی کشان ہے؟ اب سنیے گا، سوال کرنے والا ہے میرا نبی، آگے جواب دینے والا ہے جبریل. ہائے ہائے ہائے، جملہ سنیے گا. سوال کرنے والا ہے امام الانبیاء، جواب دینے والا ہے امام الملائکہ. سوال کرنے والا ہے نبیوں کا سردار، بابا جواب دینے والا ہے فرشتوں کا سردار. فرمایا میرے عمر کی شان کتنی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کا جملہ سنیے گا. آقا اگر میں آپ کی عمر کی شان بیان کرنی شروع کروں نا، توجہ کرنا، آپ کے عمر کی شان بیان کرنی شروع کروں نا تو کرتے کرتے آقا کرتے کرتے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ 950 سال کا وقت بیت جائے پر تیرے عمر کی شان پوری نہیں ہوتی. سنیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان نبی من بعدی لکان عمر. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا. اللہ اکبر. کیا کردار ہوگا حضرت عمر کا؟ یار سوچنے والی بات ہے، کیا کردار ہوگا. اور یہی حضرت عمر جب مسند خلافت پہ بیٹھے ہیں جی، مسند خلافت پہ، صحابہ سے کہتے ہیں تم نے مجھے بڑے اوکھے کام میں ڈال دیا، بڑا اوکھا کام ہے.
فرمایا اچھا چلیں اس کو سنبھالیں. وقت گزرتا گیا. حضرت عمر نے اپنا نبی پاک کا لایا ہوا نظام حکومت مدینے میں نافذ کیا، مدینے میں نافذ کیا. وقت گزرتا گیا. راتوں کو گشت کرتے، لوگوں کے گھروں کے جا کے معاملات کو دیکھتے کہ کس کے گھر میں کھانا پکا ہے اور کس کے گھر میں کھانا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس کا نام ہے حضرت عمر. اور جب مسند خلافت سنبھالی نا، ایک دن حضرت عمر فجر کے وقت گھر سے نکلے تو یاد آ گیا ایک دن اس گلی سے گزرتے ہوئے میں نے صدیق اکبر کو دیکھا تھا. اور جب پیچھے پیچھے گئے نا تو حضرت صدیق اکبر کسی بوڑھی نابینا اماں کے گھر جا کے جھاڑو دے کے آٹا گوندھ کے روٹی پکا کے اپنے ہاتھوں سے کھلا کے آتے تھے. حضرت عمر گزرے اسی گلی میں، وہی گھر آیا. حضرت عمر اندر تشریف لے گئے، جا کے سلام کیا، آٹا گوندا، آٹا گوند کے روٹی پکائی. روٹی پکا کے جب پہلا لقمہ اماں کے منہ میں گیا نا تو اماں بول کے کہتی ہے، ادھیڑ عمر ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، کہتی ہے لگتا ہے ابو بکر دنیا سے چلا گیا ہے. کوئی بات سمجھ آئی جی؟ لگتا ہے کہ ابو بکر دنیا سے چلا گیا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں جی آپ کو کیسے پتا؟ فرمایا ابو بکر کے ہاتھ کی جو چاشنی تھی نا، آج چاشنی وہ نہیں ملی. کیا کردار تھا ان لوگوں کا. مسجد نبوی شریف ہے، سیدنا فاروق اعظم لیٹے ہیں ایک صحابی بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا جناب پہاڑوں سے آگ نکلی ہے اور یہ آگ چلتی چلتی مدینے کی طرف آ رہی ہے، مدینے کی طرف، کچھ کیجئے. حضرت عمر لیٹے ہیں، آرام سے لیٹے ہیں. اس شخص نے پھر کہا. حضرت عمر اٹھے، جو قمیض پہنی تھی نا وہ قمیض اتاری. فرمایا یہ قمیض لے جا اور آگ کے آگے کر کے کہنا عمر تمہیں کہتا ہے مڑ جا. بابا کہاں سے لاؤ گے یہ لوگ؟ اور جس کی قمیض کے دبدبے کا یہ کمال ہے، خود اس کا اپنا کیا ہوگا؟ مدینے میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے کھونڈا نکالا، درہ زمین پہ مارا، کہا تو ہلتی کیوں ہے؟ کیا تجھ پہ عمر انصاف نہیں کرتا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اور ایک بار زندگی کا وہ موقع بھی آیا. ہمارے ہاں ایک بڑی بری عادت ہے، ہمارا اپنا بچہ جھوٹا بھی ہو نا تو کسی کے سامنے ہم اس کو جھوٹا، ایسے ہی ہے نا. اور اولاد کے بگاڑ کی یہ پہلی ابتدا ہوتی ہے، یاد ذہن میں رکھیے گا. سچے کو سچا کہو، جھوٹے کو جھوٹا کہو، یہ اسلام ہے. حضرت عمر کے دو بولو تو صحیح یار.
اور ہماری تو یہی عادت ہے، بس نوٹ آنے چاہیے، چاہے حلال کے آئے چاہے کیوں جیسے ہے۔ اب سنیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اچھا تمہیں زیادہ فائدہ ہوا ہے؟ کہا جی۔ کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں بھائیوں نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے، کہ تمہارے باپ کی وجہ سے نفع زیادہ ہوا ہے۔ حضرت عمر نے کہا جو تمہاری اپنی راز تھی نا، اصل دولت، وہ نکال لو، باقی سارا نفع بیت المال میں جمع کرواؤ۔ بابا عید کا دن ہے، عید کا دن، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، نام ہے حضرت عمر، عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں۔ بابا جی بولو تو صحیح یار، ایک دن تسی بول دے نہیں جے، پاؤں میں جوتے نہیں، ننگی پیری۔ اللہ اکبر۔ زوجہ سے کہا میرے جوتے کدھر ہیں؟ کہا جی وہ آپ کا ایک ہی جوڑا تھا، پیوند لگ لگ کے اب تو پیوند لگانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اب تو وہ پیوند لگانے کے بھی قابل نہیں رہا۔ حضرت عمر کہتے ہیں اچھا؟ کہا جی۔ اب ننگی پیری عید کی نماز کے لیے جب عیدگاہ میں پہنچے، پاؤں دھوئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، لوگوں کو نماز پڑھائی، لوگ دیکھ کے کہتے ہیں عمر جی معاف کریں، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، دور دور سے دنیا آئی ہے عید کی نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ ننگی پیری آ گئے، پاؤں میں جوتے ہی نہیں، کم از کم جوتے تو پہن لیتے۔ حضرت عمر کا جملہ سنیے گا، کہا کیا ساری عزت جوتے پہننے میں ہے؟ او بولو جی، کیا ساری عزت جوتے ہی پہننے میں ہے؟ اگر جوتا نہ پہنوں تو عزت نہیں؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ لوگ اب بولے تو کون بولے؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر گزری، ایک صحابی بول کے کہتا ہے جی جو آپ نے کہا وہ ٹھیک کہا، کہ واقعی عزت تو اللہ دیتا ہے نا جس کو بھی دیتا ہے، اب جوتے نہ پہنے تو پھر کیا، ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا عید کا موقع تھا اور آپ ایسے آ گئے، خوشی کا دن ہے۔ حضرت عمر کا جملہ سنیے گا، کہا خوشی تو ان کی ہے نا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ فرمایا خوشی تو ان کی ہے نا جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ پتہ نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا بھی ہوں کہ نہیں۔ کبھی اپنی اعمال پہ مان نہ کر، وہ کائنات کا رب ہے، چاہے قبول کرے چاہے تیرے منہ پہ مارے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی عادت تھی ہر مہینے ایک علاقے کا دورہ فرماتے، وقت کا جو وہاں کا گورنر ہوتا اسے جامعہ مسجد میں اکٹھا کر کے لوگوں کو بلا کے گورنر کو سامنے کھڑا کر کے لوگوں سے پوچھتے بتاؤ اس گورنر پہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ تو بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ بولیے جی، اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ ایک گورنر ہے، نام ہے حضرت سعید بن عامر، جامعہ مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کیا، اس کو سامنے بٹھایا، حضرت عمر خود بیٹھے، فرمایا ہاں بھی بتاؤ تمہیں اس گورنر پہ کوئی اعتراض تو نہیں؟ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا جی مجھے اعتراض ہے، مجھے اعتراض ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ بول بھائی کیا اعتراض ہے؟ کہا جی مجھے اعتراض یہ ہے کہ حضرت فجر پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں،
پہلے فجر پڑھ کے بیٹھتے تھے اب نکل جاتے ہیں. ان سے پوچھا جائے یہ جاتے کیوں ہیں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ان سے پوچھا جائے کہ یہ جاتے کیوں ہیں. یہ بھی کوئی سوال ہے یار؟ یہ نہیں گل ہے. کوئی بندہ یہ پوچھتا کہ جناب انہاں زرداری صاحب نے انہاں مال کھادا ہے وہ حساب دو, خان صاحب نے انہاں کھادا ہے حساب دو, گنجیاں کھادا ہے حساب دو. اے تو کوئی سوال ہویا؟ یہ بھی کوئی سوال ہے؟ ان سے پوچھیں جی فجر پڑھ کے چلے کیوں جاتے ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھی بتا دے جواب. گورنر ہے ہاتھ جوڑ کے کہتا عمر یہ راز رہنے دے, تیری بڑی مہربانی, اس کو راز رہنے دے. کہا نہیں, سوال کا جواب دے, یہ میری بات نہیں محمد اور پی کی امت کا مسئلہ ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں, یہ حضور کی امت کا مسئلہ ہے. جواب دینا. اب وہ شخص کیا کہتا ہے؟ سعید بن عامر اس کا نام ہے, وقت کا گورنر ہے. کیا ہے جی؟ بولیے ذرا. گورنر صاحب سامنے کھڑے ہیں, فرمایا جواب دے. اب گورنر صاحب کا جواب سنیے گا, چوری شریف سے سن کے گورنر صاحب کا جواب. کہا جی بات یہ ہے کہ میری بیوی بیمار ہے, اٹھا نہیں جاتا اس سے, اس قابل ہی نہیں ہے. میں فجر پڑھ کے جلدی چلا جاتا ہوں, کہیں سورج نہ طلوع ہو جائے, میں اس کو اٹھاتا ہوں, وضو کرواتا ہوں, مصلی پہ کھڑا کر کے نماز پڑھاتا ہوں. بسم اللہ بسم اللہ. میں مصلی پہ کھڑے کر کے کیا کرتا ہوں جی؟ بولو, اسی آپ نہیں پڑھنی, اسی انہوں کتوں پڑھاؤں. ایسے ہی ہے. ہاں, مصلی پہ کھڑا کر کے نماز پڑھاتا ہوں, اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں. حضرت عمر کی گردن جھک گئی. کہا اچھا ہاں بھائی, کسی اور کو کوئی اعتراض؟ ایک شخص کھڑا ہوا کہنے لگا جی مجھے اعتراض ہے. فرمایا بھائی تم بتا. ان سے پوچھے نا جی, پہلے یہ پورا ہفتہ مسجد میں بیٹھتے تھے, اب ایک دن ہفتے میں چھٹی کرتے ہیں, یہ چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ تو گالی سمجھ آئی جی؟ چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ حضرت عمر کہتے ہیں 10 بھائی. آخے یار کسی جگہ تے معافی مل جائے گی, کوئی راز ہی رہن دے. انہیں کہا نہیں راز نہیں, گل کر, سوال دا جواب دے. انہیں کہا یہاں گل پتہ کیا, میرا ایک ہی جوڑا آیا, اپا ہونا لا ایک ہی جوڑا ہے. جناب وہ گندا ہو جاندہ ہے تے 8 دنوں بعد انہوں میں خود دھونا آیا, تو کے سکا کے پھر میں پھر باہر نکلنا ہے, اس کر کے جناب ایک دن چھٹی ہو جاندی. یار چوپی ہو گئے جی سارے, اور تاڑے دے میں بی لوگ ہو گئے سارے دے یار ہے جی, اس لیے میں چھٹی کرتا ہوں. فرمایا اچھا کوئی اور سوال بھائی؟ ایک شخص پھر کھڑا ہوا, کہنے لگا جی میرا بھی ایک سوال ہے, میرا بھی ایک سوال ہے. فرمایا تم بول بھائی. ان سے یہ پوچھیں کہ یہ وقت کا گورنر ہے پر روتا بڑا ہے. یار بولو دے صحیح. اللہ تعالیٰ دنیا تے جنت نصیب کرے, اونچی دے بولو یار. یہ وقت کا گورنر ہے, ان سے پوچھیں یہ روتا, جناب یہ روتا کیوں ہے؟ ان سے یہ پوچھیں یہ وقت کا گورنر ہے. توجہ میری طرف چھوڑے سب, یہ وقت کا گورنر ہے, روتا کیوں ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں ہاں بھائی دے جواب. انہاں رونا کیوں میں؟ اب اس نے اپنی داڑھی کو لگایا ہاتھ, ایسے ہاتھ لگا کے پتہ کیا کہا؟ کہا عمر دیکھنا ساری چٹی ہو گیا, پھل پک گیا ہے, پتہ نہیں کدوں ٹوٹ جاوے. میں نے 40 سال بعد کلمہ پڑھا ہے, 40 سال بعد میں نے اسلام قبول کیا ہے. میں روتا اس لیے ہوں مولا جتنے گناہ ہوئے تو مجھے بخش دینا. کہاں سے لاؤ گے ایسے حکمران؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری میرے نبی کا صحابی ہے, یہ بیت المال کا وزیر تھا. ایک دن صفائی کر رہے تھے کمرے کی,
अंदर से ना एक दिरहम मिला, सफाई कर रहे थे, एक दिरहम मिला। अल्लाह अकबर। इत्थे ते माशाअल्लाह खजाने ही साफ ने ना। हाँ क्यों जी इवें ही है ना। आ जेड़ा आंदा वो आंदा मुक गया, पहला खा गया, पहला खा गया, पहला खा गया। ये सारे खा गए भाई, अल्लाह के फजल नाल पाकिस्तान अज भी कायम है। क्यों जी इवें ही है ना। एक जनाब लब्बा उन्हें टोटका जड़ा है ना, जड़ा लब्बा जनाब हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर को दे दिया, कहा ले यार तू रख ला है। जब हजरत उमर के बेटे हजरत अब्दुल्ला गए ना घर, तो अपने बाप से जाके कहा अब्बा अभी ना 1 दिनार ये कहां से लाया है, किन्ने दिता ही। कहा चाचा अबू मूसा अशरी ने। वो क्यों, उसने क्यों दिया तुम्हें। कहा ये तो नहीं मैनू पता, पर उन्हें मैनू दिता तो मैं ले आंदा। आपने फौरन बुलवाया, आजा भाई, जनाब सामने खड़ा है। कहा जी हजरत आपने बुलाया। फरमाया ये जो 1 दिनार तुमने दिया है मेरे बेटे अब्दुल्ला को, ये क्यों दिया है। और कहां से दिया है। कहा जनाब मैं सफाई कर रहा था खजाने की, कमरे की, तो 1 मिला तो मैंने इसको दे दिया। अल्लाह अकबर। अब हजरत उमर का जलाल देखना। कहा क्या पूरे मदीने में तुझे उमर का बेटा अब्दुल्ला ही मिला था। बोलिए जी, अब्दुल्ला का बेटा, उमर का बेटा तुझे अब्दुल्ला ही मिला था। ये 1 दिरहम के लिए खबरदार, आज के बाद 1 पाई भी बैतुल माल की मेरी औलाद में से किसी को दी, इस पर हमारा हक नहीं, मोहम्मद अरबी की उम्मत का हक है। और फिर तारीख इस बात को भूल गई। यही हजरत उमर जब इमाम हसन और हुसैन इसी जलाली उमर के सामने आते, उमर गर्दन झुका लेता। मस्जिद नबवी शरीफ है, जुम्मतुल मुबारक का खुतबा, जुम्मतुल मुबारक का खुतबा हो रहा है। एक शख्स हजरत उमर मिंबर पे बैठे हैं, इमाम हुसैन आए, बचपना था, बचपना। कहा इनजिल अन मिंबर अभी, और थल्ले उतर मेरे नाने दे मिंबर तो, ऊंची बोलो यार, और नीचे उतर मेरे नाना के मिंबर से। अल्लाह अकबर। हजरत अली पास खड़े थे, अगे होके ना हुसैन को समझाया, कहा ना ना ऐसे नहीं करना बेटा, वो अमीरुल मोमिनीन है। हजरत उमर ने हजरत अली से क्या अर्ज की, जनाब मुझे माफ कीजिए, आप इनको ना समझाइए, ये सच कह रहा है। बोलिए जी, ये सच कह रहा है। कहा मेरे नाने दे मिंबर तो थल्ले उतरते, चल अपने नाने दे मिंबर ते। बोलिए, हजरत उमर का जुमला सुनना। कहा तुम सच कहते हो, सच कहते हो, कल भी मिंबर तुम्हारे नाने का था, आज भी मिंबर। क्या मोहब्बत, क्या अकीदत। और जब ईरान फतह हुआ, यज़दगर बादशाह की बेटी शहरबानो जब माले गनीमत में आई थी, तो हर कोई कहता था कि ये किसके अकद में आती है। हजरत अब्दुल्ला ने कहा था हजरत उमर के बेटे ने कि जनाब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, मैं आपका बेटा हूं, मैं शहजादा हूं, ये शहजादी है, बादशाह की बेटी है, ये मेरे अकद में आए, मेरा हक है। हजरत उमर ने कहा था ओ अब्दुल्ला, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि शहजादा तू है, आज के बाद ये जुमला ना कहना कि शहजादा तू है। अब्बा क्या मतलब, मैं आपका बेटा, ये बादशाह की बेटी,
तो फिर कैसे? कहा नहीं, उमर की नजर में अगर कोई शहजादा है तो अली का बेटा हुसैन है। को बात समझ आ रही है जी? उमर की नजर में अगर कोई शहजादा है तो कौन है? अली का बेटा। ऊंची बोलो अली का बेटा, ऊंची बोलो अली का बेटा हुसैन है। लोग हैरान हुए, हजरत अब्दुल्ला भी हैरान हुए। कहा अब्बा क्या मतलब, तू गल समझ नहीं आई? कहा सोना। कहा वो क्या? अब ये जुमला सुनना, आखिरी बात, बस गुफ्तगू खत्म। कहा उमर की नजर में अगर कोई शहजादा है तो अली का बेटा, बोलिए अली का बेटा हुसैन है। हजरत अब्दुल्ला अपने बाप से कहते अब्बा वो कैसे? फरमाया सुन, न तेरा बाप हुसैन के बाप जैसा, नहीं समझ आई, न तेरा बाप हुसैन के बाप जैसा और न तेरी मां हुसैन की मां जैसी। न तेरा बाप हुसैन के बाप जैसा, न तेरी मां, बोलिए बोलिए, हुसैन की मां जैसी और न तेरी नानी हुसैन। ਉੱਚੀ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ, ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂ ਨਾ ਇਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, हजरत उमर वर्गा बाकिरदार बन। समझ आई है? फरमाया अगर कोई कुत्ता भी भूखा मर जाए ना, हजरत उमर से क़यामत के दिन सवाल होगा। कुत्ता भूखा, इथे बंडे पे भूखे मरते ने, क्यों जी नहीं गल? कौम भूखी मरती है, हुक्मराना दे कुत्ते सेक खांदे ने, उन्होंने घोड़े सेक खांदे ने। और नाम क्या रखा है? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। बोले जरा जी, सारे चुप हो गए। कौन बोलो? हाँ बोलो जरा, सच्ची गल ते बोलो। हाँ की हो गया जी? है जेड़ा 6-6 बिल आया, याद नहीं जे? ये भुल गए जे? सोचिए समझिए, जब तक हजरत उमर का लाया